السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنر نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض باسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اینڈ آف ٹائم کی کچھ پریڈکشنز کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیدہ باتیں جو عام آدمی سے متعلق ہیں، ہر شخص اس میں اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اور اس میں بڑی تو دجال کا ظہور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دعوت الارض کا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا نا، قرب قیامت میں وہ دنیا سے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور لوگ زمانے جاہلیت کی طرز پہ پلٹ جائیں گے، شرک کی طرف پلٹ جائیں گے، ساری دنیا میں کفر و شرک غالب ہوگا، قرآن مجید کے حروف کاغذوں سے مٹ جائیں گے، نماز عمرہ حج ادا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، بیت اللہ کو ایک حبشی منہدم کر کے آگ لگا دے گا۔ یہ اینڈ آف ٹائم کی پریڈکشن۔ مدینہ بے آباد اور ویران ہو جائے گا، اور وحشی جانوروں اور درندوں کا وہاں بسیرا ہوگا۔ کین یو بلیو اٹ؟ یہ ہوگا۔ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، مرد اور عورتیں سریعام راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ یہ جھنجھوڑ رہا ہوں، آج دیکھ لیں اپنی کیفیت۔ یہاں ہمارے آفیسز میں لوگ چائے پی رہے ہیں، سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی احترام رمضان نہیں ہوتا، کوئی یہ مسلمانوں کی یہ حالت۔ تو جب ہم اپنے ملک میں روزے کا احترام نہیں کرتے، یہ زناکاری اور کتوں کی طرح یہی لوگ ہوتے ہیں جو شراب کے رسیا ہوتے ہیں، پھر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عقل مند را اشارہ کافی ہے۔ یہ لوگ خدا کا خوف کریں، روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اب سوچیں آپ کس صف میں ہیں ہم۔ پھر اللہ یمن کے سے ایک آگ نمودار کرے گا جو شام کی طرف لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تو بڑی بڑی نشانیاں، اس کو میں نے صرف ریوائیو کر دیا۔ دجال، یاجوج ماجوج پہ ہم بات کر چکے۔ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ یہ اب پیشن گوئیاں عام لوگوں سے ہیں۔ خدا را پاکستانیوں، آپ سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جان کیا، آج جان پہچان والے کوئی سلام نہیں ہوتی؟ جس کو جان پہچان نہیں ہے اس کو سلام ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث افشوا السلام بینکم، جانو یا نہ جانو، جو گزرتا ہوا ہے اسے سلام کرو۔ لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کے لیے۔ کیمرہ مین میرے سامنے بیٹھے مسکرا، ایمانداری سے بتائیں کسی کام میں بھی الا ماشاء اللہ حلال و حرام میں تمیز ہوتی ہے؟ مسجد میں نماز پڑھ کے تاجر واپس آتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کپڑا کاٹتے ہوئے اس میں کم کاٹ کے دیتا ہے، دودھ اور دہی میں ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر پریزرو رہیں، ڈٹرجنٹ ملاتے ہیں، 2 نمبر بیسن، 2 نمبر چیزیں، مسالہ پیس کے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو کدھر گئی حلال و حرام میں تمیز؟ وہ کہتے ہیں سجدہ دے کے بس اللہ کو راضی کر لیا، ٹھیک ہے۔ لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین اور ایمان بیچیں۔ آج مولوی نہیں بیچ رہے دین اور ایمان امریکہ کے ویزے پہ، کینیڈا پہ۔ کہیں کو میں پوچھتا ہوں اس پہ بات کریں غدا پہ یا ابھی جو کانفلکٹ ہے، تو کنی کرا جاتے ہیں، نہیں بولتے، چونکہ ان کا دین، ایمان، بریڈ بٹر، ڈالر، پاؤنڈ، جائیدادیں، سب کچھ ادھر، ویزا جو ختم ہوگا۔ مجھے ایک عالم دین نے فون پہ کہا کیوں جی سڑا ویزا کینسل کرانے لگے؟ حدیث میں دیکھیں، دین ایمان خور بیچنے والے، چاہے وہ پیر ہو، نعت خواں ہو یا مولوی ہو، یہ سارے جہنم کا ایندھن ہوں گے جنہوں نے اسلام کو، دین کو بیچا اور مشکل وقت میں اسلام کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ قتل ہوں گے، قاتل اور مقتول کو نہیں پتہ ہوگا۔ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس کے باوجود عریاں ننگی نظر آئیں گی۔ میں لفظ ننگی بول رہا ہوں۔ آج رمضان کی ٹرانسمیشنز ایسی عورتوں سے کروائی جا رہی ہیں، وہ اپنا فگرز دکھاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارا کو اللہ کے آگے جواب نہیں دینا؟ حضور نے فرمایا ایسا لباس عریاں نظر آئیں گی۔ اب تو رمضان کی ٹرانسمیشنز کر رہی ہیں علماء کو بٹھا کے، نعت خوانی پڑھ رہی ہیں، نعت سے زیادہ میک اپ ہوتا ہے اور وہ ہرے بھرے اور مطلب رنگدار کپڑے ہوتے ہیں، بندے کی توجہ ادھر جاتی۔ میں ایسی خواتین سے بھی کہوں گا کوئی شرم حیا کریں، حضور کا ذکر آپ کا محتاج نہیں ہے، چھوڑ دیں گے ڈرامہ بازی، پھر وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ سال، مہینے، مہینہ، ہفتہ، ہفتہ دن، اور دن گھنٹے کے برابر۔ اگلی بات، یہ پاکستانی اس پہ بڑے خوش ہوں گے آج کل چونکہ مہنگائی ہے، ایسے لوگ صحیح مسلم میں حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے۔ انسان نما شیطان کہا گیا۔ ایسے حکمران جو روپ انسان کا ہوگا، اندری کرتوت شیطانی ہوں گے۔
زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے، راشی ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہوں گے۔ پھر ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے، طبرانی کی روایت ہے۔ پھر طبرانی کی ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بدبو سے زیادہ غلیظ ہوں گے۔ کریم آقا کی حدیث بتا رہا ہوں، ایسے حکمران بھی ہیں جو انسان نما شیطان ہوں گے، ٹھیک ہے، مشرکوں سے بدتر ہوں گے، جن کے دل مردار کی بدبو، جو ڈیڈ باڈی نہیں ہوتی، کتا، بلہ، خنزیر مرا ہوا، اس کی جو بدبو اسمیل ہوتی ہے، ان کا دل اس سے بھی زیادہ غلیظ اور پراگندہ ہوگا۔ حضور کا کرائٹیریا دیکھ لیں، ایسے حکمران۔ اب اپنے ارد گرد دیکھ لیں، کون سا راشی افسر ہے، اے سی ہے، ڈی سی ہے، حاکم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، جو بھی ہے، 80 لاکھ کروڑ کی گاڑی پہ آ کے غریب کی ریڑھی الٹانا رہ جاتا ہے، بس یہ ختم ہو گئے۔ قلم ظاہر ہوگا، قلم کے دنیا میں نشر و اشاعت کا سب سے قدیم ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی موجود تھا۔ آج میں قلم کے ظہور سے مراد اس پیشن گوئی سے ذرائع ابلاغ کی، میس کمیونیکیشن کی لیٹسٹ انوینشنز ہیں، جو ہمارے یہاں اخبار، ٹی وی، رسائل، کتب، ریڈیو، ویڈیو، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، موبائل، اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، اور آئندہ دنوں میں پتہ نہیں کس چیز کا اضافہ ہوگا۔ تو حضور نے جو فرمایا قلم ظاہر ہوگا، یعنی ایڈوانسمنٹ ہوگی میڈیا، ٹیکنالوجی میں، سوشل میڈیا میں، یہ ساری اسی طرف ہے، یہ پہلے سے پیشن گوئی تھی۔ غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسا کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مسلمان دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کریں گے۔ ابو داؤد، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، پھر موت مسلمان کا پیچھا کرے گی۔ جو مسلمان موت سے نہیں ڈرتا نا، وہ موت کا تعاقب کرتا ہے، پھر موت اس سے بھاگتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلیں گے کہ ایک بالش چلیں گے تو مسلمان بھی ایک بالش چلیں، اگر ایک ہاتھ تو وہ ایک ہاتھ، دو ہاتھ دو ہاتھ، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے عزیز سے غلط کاری کرے تو مسلمان بھی اپنے عزیز سے غلط کاری کرے۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ آج سچویشن یہ ہے کہ ایران اکیلا کھڑا ہے، اکیلا، اور ہمیں باشند مسلمان، فلاں سنی، فلاں شیعہ، فلاں دیوبندی، فلاں وہابی، فلاں بریلوی، اور رجب طیب اردوان نے ٹھیک ہے، کوئی یہ ہماری پہچان، شعوبم و قبائل لتعارفوا، قرآن نے کہا آئیڈینٹی کے لیے، تعارف کے لیے، اصل ہماری پہچان اسلام ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ شرم آتی ہے مجھے ان لوگوں کو مولوی کہتے ہوئے جو اپنی مسجدوں کے باہر بورڈ لگائے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ قرآن نے کہا سماکم المسلمین، ایک مسلمان ہوتے تو آج جوتے نہ پڑتے، مار نہ پڑتی۔ کئی لوگ کہتے رہے ہو جی دیکھنا ایران کبھی اسرائیل یا امریکہ پہ حملہ کر گیا تو ہمارا نام بدل دینا، بڑے بڑے القابات لوگوں نے، آج کدھر ہیں وہ؟ ان کے پیرو اب بھی جسٹیفائی کرتے ہیں لوگ۔ اکیلا استعمار کے خلاف خیبر شکن کی اولاد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی وارث، نظریاتی اور شجاعت کے وارث میں کہتا ہوں، جنہوں نے وعدہ صادق دوم سے آنورڈ ابھی تک دکھایا ہے ریزیلینس۔ ٹاپ لیڈرشپ شہید ہو گئی، کوئی بینکر میں نہیں گیا، باہر کے اثاثے بنانے، یہاں زکام ہو جائے باہر علاج کے لیے چل پڑتے ہیں۔ شرم کرو، لوگ آیت اللہ خامنئی کو یاد کرتی ہے، لاریجانی کو یاد، علی لاریجانی کو، اپنے اسلام کے لیے، کاز کے لیے۔ وہ کہہ گیا نا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا، جا کے ہم سے جو ہوتا تھا کر لیا۔ تو مسلمانوں یونائٹڈ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ باریک واردات پہلے ڈلی، خلافت کا ڈکلائن، نیشن سٹیٹس نے تمہیں برباد کیا، آج پتہ چلا ہے وہ اربوں کا۔ یو اے ای جہاز بھر بھر کے اسرائیلی جو شہری ہیں ان کو واپس بھیج رہے ہیں، اور ان کا بڑا اچھا جی ہمارے تعلقات۔ جس نے غزہ تباہ کر دیا نیتنیاہو نے، ایران پہ اب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مسلمان آپ کا یو اے ای کا جو شیخ وہ پنگے بڑھا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا مشرکوں اور یہودیوں سے دوستی کریں گے۔ آخری زمانے کی علامت یہ بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاک، سعودیہ، ترکیہ، ایران، یہ جوائنٹ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہو جائے تو ہمیں جو ہے پیرالل نیٹو کی 9,60,000 کا لشکر، حدیث میں جسے دجال کا لشکر کہا گیا، وہ آج کل نیٹو وہی ہے، تو اس کے مقابلے میں امام مہدی کی فورس جو ہے وہ تیار کریں، گلوبل فورس آف امام مہدی ٹو اسٹیبلش پیس، ٹو ایریڈیکیٹ ٹیررزم۔ تو یہ نیتنیاہو کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ 3 AI ویڈیوز بنانے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ زندہ ہے،
اگر زندہ بھی ہے تو کسی ہاسپٹل میں ہے، کومے میں ہے۔ یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں نیتن یاہو۔ تو ورنہ اگر سچ ہوتا، وہ ایکٹیویٹی ہوتی، تو انہیں اے آئی کی 3 ویڈیوز بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایران نے صحیح ٹھوکا ہے، حیفا میں، تل ابیب میں قیامت کا منظر ہے۔ وہ کہہ رہا تھا نا میں جہنم بنا دوں گا ٹرمپ مسلمانوں کو، یا غزہ میں، یا نیتن یاہو کہہ رہا تھا حماس والوں کو۔ تو اب دیکھیں تل ابیب جہنم بن چکا ہے، اللہ کی کرنی دیکھیں، میرے مولا کی شان۔ حیفا جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے، بلڈنگز روئی کے گالوں کی طرح پھیلی ہوئی، لوگ زیر زمین بنکرز میں مر رہے ہیں۔ تو صہیونی جو جشن مناتے تھے کسی وقت مسلمانوں کا غزہ میں، یہ غزہ کے مسلمان جو درختوں کی چھالیں کھاتے تھے، جو ماں اپنے بچے کو ہاتھ میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہتی تھی نا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب، مولا میری جان، مال، قربانی، نماز سب کچھ تیرے لیے، یہ ڈیوائن ایف آئی آر درج ہو گئی تھی، یہ غزہ والوں نے کہہ دیا۔ یہ اس ایف آئی آر کا رزلٹ ہے۔ تو میں جھنجھوڑ رہا ہوں مسلمانوں، ایک غزہ والوں نے ایف آئی آر اللہ کی بارگاہ میں کٹوائی، اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں جو تباہی۔ امریکہ پاگل ہو گیا ہے، ٹرمپ اس کا ذہن ہی کام ہی نہیں کر رہا۔ ایک ایف آئی آر ابھی درج ہوئی ہے، ابھی ایف آئی آر ایرانی مسلمانوں کی بچیوں کی درج ہونا باقی ہے، شام والوں کی، لبنان کی، یمن والوں کی، جنہیں حضور نے کہا کہ ایمان یمن سے ہے، میں یمنی ہوں، شام جو ہے ایمان کا مرکز ہوگا، ابھی ان کی ایف آئی آریں باقی ہیں۔ یہ ایف آئی آروں کا تسلسل ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چل نکلا ہے، سپر پاور اپنے اختتام کو، سپر پاور صرف اللہ ہے، سپریم لیڈر میرے آقا ہیں۔ اب یہ دنیا پہ ثابت ہو رہا ہے، قوت ایمانی ہو تو آپ اپنے سے 10 کیا 100 گنا بڑی طاقت سے ٹکرا سکتے ہیں۔ یہی آج کا لیسن ہے۔ خلافت پہ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہوں گے آپ کی اسٹرینتھ مضبوط ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔